رسوله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الم تر، تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یزجی سحابن، وہ چلاتا ہے بادل۔ یزجی ازجا سے ہے، آہستہ آہستہ ہانکنا، نرمی سے چلانا، دھیرے دھیرے چلانا، کام کا آسان ہونا، آسانی ہونے کی وجہ سے کام کا پورا ہو جانا، تیز چلانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ بادل کو اللہ چلاتا ہے، جب وہ چلتے ہیں نہ کوئی شور ہوتا ہے نہ ہنگامہ، کس طرح نرمی کے ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر بظاہر ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے آہستہ آہستہ جا رہے ہوں، لیکن ان کی جو سپیڈ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس کے مطابق وہ صبح خرامی کے ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں، وہ بھی چلتے چلتے نہیں تھکتے۔ اور یہاں بادل کے لیے سحاب کا لفظ آیا ہے، اور یہ ایک عام لفظ ہے جیسے ہم انگریزی میں کلاؤڈ بولتے ہیں، ورنہ عربی میں بادلوں کے لیے بہت سے لفظ ہیں، مثلا غمام، گاڑھے بادل کو کہتے ہیں، عارض جس میں بوندا باندی کی ابتدا ہوتی یعنی برسنے والے، معصرات بھرپور بادل جو بس پوری طرح برسے، مزن سفید اور چمکدار بادلوں کے لیے۔ یہ سارے الفاظ قرآن پاک میں استعمال بھی ہوتے ہیں، لیکن ابتدائی قسم جو ہے وہ سحاب ہی کی ہوتی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالی بادلوں کو چلاتا ہے، بادل اٹھتے ہیں پھر اٹھ کر چلتے چلے جاتے ہیں۔ ثم یؤلف بینہم، مختلف اوقات میں مختلف ڈائریکشن سے اٹھتے ہیں لیکن ایک نقطے پہ جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یؤلف کا لفظ الف لام فے سے ہے، الفا، الفت ڈالنا، ملاپ ڈالنا، باہم کشش پیدا کرنا، یعنی کون ہے جو بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے اس وسیع آسمان میں؟ ورنہ اگر ان کی منمانی موومنٹ ہوتی تو معلوم نہیں کہاں کہاں بھاگ جاتے، اوپر کو چلے جاتے، دائیں نکل جاتے، بائیں چلے جاتے۔ لیکن وہ کون ہے جو ان میں الفت پیدا کرتا ہے، ان میں محبت پیدا کرتا ہے، ان کو اکٹھا کرتا ہے، ان کو ملاتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے؟ کیونکہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادلوں اور بارش کے بارے میں سائنس کی تقریباً ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ ذکر ہوتا ہے، بالکل چھوٹے بچوں سے لے کر ہائر لیول تک بہت تفصیلات ملتی ہیں، بادلوں کی قسمیں ملتی ہیں، ان کے فنکشنز ملتے ہیں، ان کے مختلف جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتیں رکھی ہیں وہ۔ لیکن سب کچھ پڑھا کر، سب کچھ جان کر بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ کچھ نیچرل لاز ہیں، کچھ طبعی قوانین ہیں جن کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام وہاں سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ قرآن میں اور دوسری کتابوں میں فرق یہی ہے۔ قرآن کیا بتاتا ہے؟ الم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ دیکھتے تو ہو لیکن اس نظر سے نہیں دیکھتے ہو کہ ان اللہ یزجی سحابن، یہ اللہ ہی ہے جو نور السماوات والارض ومن فیہن ہے، وہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر وہی ان کو اکٹھا کرتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ ان کو بنا دیتا ہے یا کر دیتا ہے تہ بتہ، یعنی صرف دائیں سے بائیں اکٹھا نہیں کرتا بلکہ اوپر نیچے بھی اکٹھا کرتا ہے۔ رکام کا لفظ جو ہے رے کاف میم سے ہے، کسی چیز کو اوپر تلے رکھنا، تہ بتہ اکٹھا کرنا۔ سورۃ انفال میں یہ لفظ آتا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک ھم الخاسرون، تاکہ اللہ الگ کر دے خبیث کو پاک سے اور کر دے خبیث بعض اس کا بعض پر، یعنی پائل اپ کر کے فیرکمہ جمیعا، ان سب کو اکٹھا کر دے، فیجعلہ فی جہنم، اکٹھا کر کے جہنم میں پھینکے۔ یہ بالکل ایسے نہیں کہ کبھی آپ کو اگر کوڑا پھینکنا ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ امیجن کریں کوڑے کی ٹوکری اگر اٹھائیں اور اس میں کوئی شان میں فرق نہیں آتا تو عموماً آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پریس کر کے
جو پہلے والا ہے اسے نیچے کرتے ہیں، اوپر سے اور ڈالتے ہیں، اوپر سے اور ڈالتے ہیں. جب سارا اکٹھا ہوتا ہے پھر آپ اس کو باندھتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں جہاں پھینکنے کی جگہ ہو. تو اسی سے امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی سارے خبیث کو اکٹھا کرے گا اور پھر کوڑے کا پلندہ جہنم میں پھینکے گا کہ جل جائے. کوڑا بھی جلاتے ہیں نا تاکہ زیادہ پولوشن نہ ہو. تو یہاں پر بادلوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان کو اکٹھا کر کے پھر ان سے بارش برساتا ہے. تو ایک طرف خیر اور بھلائی کے اکٹھا ہونے سے رحمت نکلتی ہے اور دوسری طرف خبیث کے اکٹھا ہونے سے برا انجام سامنے آتا ہے. تو کسی بھی چیز کو، یعنی ایک چیز کا آنا، پھر اس کے اوپر دوسری، پھر اس کے اوپر تیسری، یعنی پائل اپ کرنا جیسے ہوتا ہے نا، ایک کے اوپر ایک طے بتہ رکھتے چلے جانا، جیسے کپڑے طے کر کے ایک کے اوپر ایک رکھے جاتے ہیں. تو بادل بھی پہلے اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہوتے پھر ایک دوسرے کے اوپر کو چلتے چلے جاتے ہیں. یؤلف کا معنی ہوتا ہے منتشر اجزاء کا اکٹھا ہونا، ہم آہنگی پیدا کرنا. یعنی پہلے ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتے ہیں. جب یہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں فطر الودق، تو تم دیکھتے ہو کہ بارش، ودق واو دال قاف میہ کے قطروں کو کہتے ہیں. دھیمی اور لگاتار بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کے لیے بھی جو عام لفظ ہے وہ مطر کا ہوتا ہے جسے رین بولتے ہیں آپ. پھر اسی طرح غیث ہوتا ہے جو مناسب وقت پہ بارش آتی ہے یا بہت طلب کے بعد آتی. پھر اسی طرح مدرارا جو کثرت سے آتی. وابل بھی موسلا دھار بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ودق کا لفظ استعمال ہوا. یعنی پورا پروسیجر بتایا جا رہا ہے نا کہ بادل اٹھے، ایک جگہ پہ جا کے اکٹھے ہوئے، طے بتے ہوئے، پھر بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں اور پھر اس کے بعد موسلا دھار بارش ہوتی. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. خلال کس کو کہتے ہیں؟ خلال خلل سے ہے، خالی جگہ جو بیچ میں ہوتی ہے نا، مثلا دانتوں میں خلال کرنا، سمجھتے نا آپ، یعنی دانتوں کے بیچ کے جو خالی جگہ ہے. تو بادلوں کے اندر دیکھا جائے تو ایک خلا سا ہوتا ہے، یعنی پانی ہوتا ہے لیکن پانی کے ہونے کے باوجود وہاں ایک خالی جگہ بھی نظر آتی. یعنی پانی اپنی اصل شکل میں بطور پانی کے نظر نہیں آتا. پانی اور ہوا اس طرح ملی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ روئی کے گالے کی طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہیں سے اس کے خلال، اس کے اندر سے انہی خلاؤں سے پھر پانی ٹپکنے لگتا ہے، می برسنے لگتا ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے، من جبال، پہاڑوں سے، فیہا، اس میں، یعنی اس آسمان میں جو پہاڑ ہیں بادلوں کے، ان میں سے وہ اتارتا ہے من بردن، اولے میں سے، فیصیب بہ، پھر وہ پہنچاتا ہے اس کو، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویصرفہ، اور پھیر دیتا ہے اس کو، کس کو، برد کو، یعنی برف اولے کو، عن من یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے. بارش کے علاوہ بادلوں سے ایک اور چیز بھی برستی ہے، اور وہ کیا ہے، اولے یا برف. اور یہ بھی آسمان سے آتے ہیں، کہ آسمان میں ایسے بادل ہیں جو دیکھنے پر پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. پہاڑ چونکہ اونچے ہوتے ہیں نا، تو جو بادل زیادہ اونچے چلے جاتے ہیں وہ ٹھنڈک کی وجہ سے ان کا پانی جم جاتا ہے اور اولے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس لیے اس کو جبال سے تعبیر کیا گیا کہ وہ بلند و بالا بادل اولے برساتے ہیں، اور برد میں چھوٹے اولے اور برف یا سنو یا بڑے بڑے برف کے ٹکڑے، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. بارش تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن اولے عام طور پر یا برف کے ٹکڑے جو گرتے ہیں وہ عموماً عذاب کی شکل ہوتی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ. اب اس کا فیصلہ آتا ہے کس پہ یہ برف برسانی ہے، یا کس پہ یہ اولے برسانے ہیں، اور کس سے اس کو پھیر دینا ہے. صاد ریفے صرفا، موڑنا، پھیر دینا. یعنی وہ اولے اور بارش بطور رحمت یا زحمت جس پہ چاہتا ہے برساتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے. یہی بارش انسانی فصلوں کے لیے رحمت کا باعث ہوتی، اور اولے
تباہی کا باعث بن جاتے ہیں، عذاب بن جاتے ہیں. جیسے پچھلی قوموں پر پتھر برسے تھے، اسی طرح بسا اوقات یہ اولے پتھروں کی شکل میں سنگباری کرتے ہیں. یہ پتھروں ہی کی ایک اور قسم ہو جاتے ہیں، عذاب کی شکل بن جاتے ہیں یا عذاب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اور مین وائل اس میں بجلی بھی ہوتی ہے. کیسی بجلی؟ یکاد سنا برقی یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی تیز روشنی. سنا چمک. اب یہ جو نام رکھا جاتا ہے نا، یا تو ثے سے ہوتا ہے ثا، اور یا سین سے ہوتا ہے. اگر کسی کا نام سین سے ہے سنا تو اس کا معنی ہے چمک یا تیز روشنی، اور اگر ثا سے ہے ثنا تو اس کا معنی ہے تعریف، جیسے اللہ کی حمد و ثنا کرنا. تو اس صورت میں اس کو ثنا نہیں کہہ سکتے، پھر ثنا کہیں گے. اب آپ فیصلہ کر لیجئے جن کے بھی نام ہیں کہ انہوں نے ثنا بننا ہے یا ثنا بننا ہے. یکاد ثنا برقی، قریب ہے کہ چمک یا تیز روشنی اس کی بجلی کی، برق کی. یذہب بالابصار، نگاہیں اچک لے، آنکھوں کو لے جائے. بادلوں میں جب بجلی چمکتی ہے اور وہ نارمل درجے کی ہوتی ہے تو اس سے خوشخبری سی ملتی ہے، اس کی چمک دلوں کو چمکاتی ہے یا دلوں کو روشن کرتی ہے. لیکن جو ہی وہ چمک بڑھتی ہے تو انسان کو خوف زدہ بھی کرتی ہے، اور بعض اوقات اتنی تیز روشنی ہوتی ہے کہ نگاہوں کو اندھا کرنے کا باعث بھی بن جاتی ہے. کہ اگر انسان اس کو کانسٹنٹلی دیکھے تو اس کی ریز انسانی آنکھوں کے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہیں. تو انسان کو بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھو تم کن کن خطرات میں گھرے ہوئے ہو. زمین پر تم بستے تو ہو، لیکن بارش، اولے اور بجلی کی شکل میں کچھ آفات تمہارے اوپر بھی ہوتی، اور اللہ تعالی جس کو چاہے ان سے مصیبت میں مبتلا کر دے اور جن کو چاہے فائدہ پہنچائے. یہ تمام چیزیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور ان چیزوں کا علم بسا اوقات انسان کے دلوں کو اندھا کرنے والا بھی ہے، جب اس علم کے حاصل کرنے کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہوتی. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جو ان تمام چیزوں کے بارے میں بہت کچھ معلومات رکھتے ہیں لیکن ادھوری معلومات رکھتے ہیں بنانے والے کے ذکر کے بغیر ہی. یعنی جہاں بجلی خوشخبری کا ذریعہ ہے، ایک سبق دیتی ہے آپ کو، ایک میسج دے رہی ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت آنے والی، وہیں وہ روشنی نگاہوں کو تاریک کر دینے والی بھی ہوتی. یہ ساری مثالیں انسان کے لیے دونوں پہلو رکھتی ہیں. جو تعصب کے بغیر ان چیزوں کو دیکھے گا وہ ایک بہتر حقیقت تک پہنچے گا، بنانے والے کو پالے گا، ورنہ انسان اندھیروں میں لوٹ جائے گا. یقلب اللہ اللیل والنہار. آگے پھر دو متضاد چیزوں کی مثال دی گئی، رات اور دن کی. مستقل طور پر آپ دیکھیں نا کہ نور اور اندھیرے کی بات ہے، رحمت اور عذاب کی بات ہے، پھر یہاں پر رات اور دن کی بات ہے. کس کنٹراسٹ سے دیکھو کس طرح اللہ رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہے. یقلب قلب سے، یعنی وقت ایک سا نہیں رہتا، کبھی دن کبھی رات. اور یقلب میں ان کے اندر کی تبدیلی بھی مراد ہے، کبھی دن بڑے اور رات چھوٹی، کبھی راتیں لمبی تو دن چھوٹے، یہ بھی یقلب میں آتا ہے. کبھی دن کی روشنی میں بادلوں کی تاریکی ہو جاتی ہے اور کبھی رات کے اندھیروں کو چاند کی روشنی منور کرتی ہے. یہ سب کچھ دراصل اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. ان تمام چیزوں میں یقیناً عبرت ہے، سبق ہے، لیکن کس کے لیے؟ جن کی آنکھیں کھلی ہوں، آنکھوں والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، نگاہ عبرت رکھنے والوں کے لیے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پھیر پھیر کے انسان کے سامنے رکھی جاتی ہیں. اور عبرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبور کرنا، طے کرنا. تو گویا عبور کرنے میں سفر ضروری ہوتا ہے نا. آپ بیٹھے بیٹھے تو کوئی چیز عبور نہیں کر سکتے، حرکت ضروری ہے. عبرت کے لیے حرکت ضروری ہے، غور و فکر ضروری ہے، ایک ذہنی سفر کا ہونا ضروری ہے.
اور وہ سفر کیا ہونا چاہیے کہ انسان لا علمی سے علم کی طرف آئے، گمراہی سے ہدایت کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ سے دوری کی بجائے اس سے قربت کا سفر اختیار کرے، مختلف چیزوں کے صرف ظاہری پہلو کو نہ لے. ہم صرف ظاہری پہلو کو لیتے ہیں، سویر ہو گئی، رات ہو گئی، بس یہی کچھ کہتے ہیں نا دن اور رات کے بارے میں. سردی آ گئی، گرمی آ گئی، راتیں چھوٹی ہو گئی، راتیں لمبی ہو گئی، سورج جلدی نکلنے لگا ہے، سورج جلدی غروب ہونے لگا ہے. بس یہی ظاہری باتیں ہی ہماری گفتگو کا موضوع ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے باطنی پہلو کو بھی دیکھنے کے لیے توجہ دلا رہے ہیں، ان مثالوں پہ غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تاکہ انسان سبق سیکھے. ان میں سے ایک ایک چیز انسان کو سبق سکھانے والی، اور سب سے بڑا سبق یہ کہ اپنے رب کی معرفت دینے والی ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے ہر جاندار پانی سے پیدا کیا. تخلیق میں بھی پانی ہے اور زندہ رہنے کے لیے بھی پانی ضروری ہے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا وخلق من الماء کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو اس نے پانی سے بنایا. تو فرمایا کہ زمین پر جتنی بھی زندگی ہے، لائف کی جو بھی قسم ہے، خواہ نباتات میں یا جانوروں میں یا انسانوں میں، ان سب کے اندر پانی کار فرما ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، ان میں سے بعض اپنے پیٹ پہ چلتے ہیں، یعنی پیٹ کے بل گھسٹتے ہیں جیسے سانپ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے بعض اپنے دو پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے انسان یا بعض پرندے، مرغی وغیرہ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے بعض چار پاؤں پہ چلتے ہیں، چوپائے، گائے بھینس وغیرہ، بہت سے حیوانات. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی صرف چار تک نہیں، چار سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. بعض جانوروں کے بہت سارے پاؤں ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کے مثلا کیکڑا جو ہے، یا اسی طرح مکڑی اور بہت سے زمینی کیڑے. لیکن انسان کے اندر اللہ نے پیٹ پہ چلنے کی صلاحیت بھی رکھی بچپن میں، کرالنگ کرتے ہوئے، پھر دو ہاتھ اور دو پاؤں پہ بھی بچہ چلتا ہے، اور پھر دو پاؤں بھی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی گویا یہ ہر طرف جو زندگی کی بہار نظر آتی ہے اور یہ جو موومنٹ نظر آتی ہے، کوئی دو پاؤں پہ چل رہا ہے، کوئی چار پہ چل رہا ہے، کوئی گھسٹ کے چل رہا ہے، یہ سب ویرائٹی اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے، یہ اسی کی قدرت کی نشانیاں ہیں. لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق ہم نے روشن آیات اتاری ہیں، مبینات آنکھیں کھول دینے والی. لیکن ان ساری نشانیوں سے لوگ سبق نہیں سیکھتے. کائنات کی نشانیوں اور قرآن کی آیات کے باوجود ہدایت تو وہ پاتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے سیدھا راستہ ملے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جو چاہتا ہے کہ منزل تک پہنچے اللہ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے. اور جو کوئی ہدایت پانے میں دلچسپی نہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی اس راہ پر نہیں لاتا. اتنا ہیوج اور اتنا ایک ہیبتناک قسم کا بادل بنتا ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یزجی کا لفظ استعمال کرتا ہے. اگر آپ کو کسی پہاڑ کو ہلانا پڑے زمین پر تو اس کے لیے کتنی بڑی ایفرٹ چاہیے، اور وہاں پر منو ٹنوں پانی ہوتا ہے. ایک بالٹی اٹھاتے ہوئے کتنی مشکل ہوتی ہے اگر آپ کو ایک بالٹی اٹھا کے چلنا پڑے، لیکن ہوا جیسی چیز کس طرح ان بادلوں کو آسانی کے ساتھ آگے سے آگے لے جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ لائف کی تین قسمیں ہیں نا، ایک زمین کے اندر ہے، پانی میں ہے، اور دوسری زمین کے اوپر ہے، خشکی پہ، اور تیسری فضا میں ہے. یعنی سمندروں میں بھی گلیشیئرز ہیں، اور وہاں پر بھی ایک طرح سے پہاڑ ہیں، وہ سمندر کے پہاڑ ایک طرح سے وہ بن جاتے ہیں. زمین کے اوپر بھی ہیں اور پھر فضا میں بھی پہاڑ. اسی طرح باقی مخلوق بھی، یعنی تخلیقات کی بھی کتنی قسمیں ہیں نا. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من فی السماوات و من فی الارض، تو ہمارے امیجنیشن میں کیا آتا ہے؟ من فی الارض میں چند بھاگتے دوڑتے لوگ نہیں، اور پھر سماوات تو پھر 7 سماوات ہے، معلوم نہیں کیا کچھ ان کے اندر چھپا ہوا ہے. یہاں بادلوں کے بارش برسنے کے عمل سے ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ
بادل اگر تنہا ہو تو برس نہیں سکتے. اکیلا اکیلا بادل کتنا بھی پانی اٹھائے ہوئے ہو تو بارش نہیں برس سکتی جب تک کہ وہ اکٹھا نہ ہو، ان میں یؤلف والی صلاحیت نہ ہو. جب آپ اس کو امیجن کرتے ہیں تو یزجی سے یوں لگتا ہے نا جیسے اچھلتے اچھلتے جا رہے ہیں، ایسے حرکت کرتے آسانی سے اڑتے جا رہے ہیں. اور یؤلف الفت ہے، پھر بارش برستی، پھر رحمت آتی. لیکن جن انسانوں کے اندر یہ صفت نہ ہو، کام کرنے کی بجائے وہ سستی کو ترجیح دیں، کام کرنے میں وہ سبک رفتاری ہم میں نہیں جو بادلوں میں ہے، اور پھر کتنی زیادہ کنسسٹنسی ہے ان کے کام میں اور کتنی استقامت ہے کہ جب تک برس نہیں چکتے اس وقت تک چلتے رہتے ہیں اپنی منزل کو پا لینے تک. پھر جب اپنا کام ختم کر لیتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کام ختم کر کے خود ختم ہوتے ہیں. اس کے برعکس ہماری زندگی میں نہ تو کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں. اور اگر ہمیں کبھی مقصد سمجھ آ جائے تو اس کے لیے ہم سب کی کوششیں بکھری بکھری الگ الگ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق، اپنی کنوینئنس کے مطابق، اپنی خواہش نفس کے مطابق، کیونکہ اکٹھا ہونے میں، جمع ہونے میں خود کی نفی ہوتی ہے. کیونکہ بادل جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو نہیں پتا چلتا کہ کون سا کہاں گیا، ایک دوسرے میں ضم ہو گئے نا. ہمارے ہاں جو کام اکٹھے ہو کے کیے جاتے ہیں ان میں ٹیم ورک کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا اس ٹیم میں الفت نام کی کوئی چیز ہوتی؟ اور یاد رکھیں، انسانوں کے جس گروہ میں، جس ہجوم میں جو ایک کام لے کے چلا ہے، جب تک یہ صفت نہ ہو الفت والی، اس وقت تک بارش نہیں برستی. وہ دوسری انسانیت کے لیے باعث خیر نہیں ہو سکتے. اور پھر ایک بارش کے برسنے سے کیا ہوتا ہے؟ پانی، اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا ہوتی ہے. ہر زندہ چیز کے لیے وہ کیا بنتا ہے؟ زندگی قائم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. وحی الہی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بارش سے ہی تشبیہ دی. تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ دین کا کام کرنے والے جو وحی الہی کے حامل ہیں، اس کی خدمت کے کام پر مامور ہیں، اس کو آگے پہنچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کے اندر بھی ایک حرکت ہونی چاہیے، ان کو بھی چلتے چلے جانا چاہیے. اور نمبر 2، مل جل کر کام کرنا چاہیے، اور اس میں باہم الفت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات ہونے چاہیے. یعنی بادلوں کی شکلیں تو مختلف ہوتی ہیں، یعنی اختلاف رائے ان میں ہوتا ہے، لیکن کام کے وقت ایک دوسرے سے موافقت کرتے ہیں، کوآپریٹ کرتے ہیں، کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اور پھر برستے ہیں. تو دین کا کام بھی جب آپس کی کوآرڈینیشن اور کوآپریشن سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی پر مبنی تعاون ہوتا ہے، تو اس سے جو خیر پھوٹتی ہے پھر وہ ساری کائنات کے لیے زندگی کا سامان بنتی، سب کے دلوں کو جگانے اور سب کے دلوں کو پرسکون کرنے کا باعث بنتی. اور یہ مثال ہم بہترین طریقے سے صحابہ کرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں. ہر چیز کے اندر ایک موومنٹ نظر آتی ہے نا. اور اگر غور کیا جائے تو یہ جو یسبحو کا لفظ ہے نا، تسبیح کا، سین بے ہے، بذات خود اس میں موومنٹ ہے. سبح کا مطلب ہوتا ہے تیرنا اور تیزی سے گھومنا. یہ جو ستاروں کی گردش ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کل فی فلک یسبحون، سارے کے سارے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. پھر صلاۃ کا لفظ آگے جا کے نماز. نماز کیا کرتی ہے؟ کیا سکھاتی ہے ہم کو؟ موومنٹ. اٹھو، بیٹھو، جھکو، کھڑے ہو جاؤ، پھر بیٹھو، پھر اٹھو. اسی لیے جو لوگ سست ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. سستی کی کاٹ ہے نماز. کتنے دیر آپ لیٹے رہو گے؟ کتنے دیر بیٹھے رہو گے؟ اٹھو، کام کرو. پھر اس کے بعد بادلوں کی موومنٹ، پھر بجلی کی چمک اور تیز موومنٹ، پھر رات اور دن کی موومنٹ، پھر جتنے جانوروں کا ذکر ہے ان کے پاؤں کا ذکر ہے نا یہاں. یعنی یہ بھی کہا جا سکتا تھا ان کی آنکھیں یا ان کے کان یا ان کے ہاتھ، ان کے چلنے کا ذکر ہے. یمشی علی بطنہ، اور کچھ نہیں تو پیٹ پہ ہی چل رہا ہے. یعنی ان کے موومنٹ کا ذکر ہے جب، تو صرف یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ہاتھ یا پاؤں پہ چل رہے ہیں، بلکہ اگر ہاتھ پاؤں نہیں بھی تو بھی چل رہے ہیں نا. چلنا ہی زندگی ہے، حرکت میں ہی برکت ہے. ایک مسلمان ہے کہ بیٹھے ہیں، کیا کریں، کام ہی کچھ نہیں کرنے کو، فارغ لوگ ہیں. ان میں سے ہر چلنے والا اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق چل رہا ہے. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 پہ اور کوئی 4 پہ.
جس کو جتنی طاقت اور جیسی صلاحیت ملی اس کے مطابق وہ اپنا کام کر رہا ہے. موومنٹ کے ساتھ ڈسپلن کا ذکر بھی ہے اور ان کے علم کا ذکر بھی ہے. ڈسپلن کے لیے پھر جاننا ضروری ہے نا. کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنی سرگرمی، اپنی موومنٹ، اپنی کوشش، اپنے کام کا پتہ ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ بہت سے کام تو ہم بغیر سیکھے ہی شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت کچھ کیوس ہوتا ہے. وہی کرتے ہیں، ڈھاتے ہیں، بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، لہذا آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ساری مخلوق کے لیے ایک بہت اہم قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ کلن قد علم. ایک ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور چھوٹے چھوٹے کام جو زندگی کی ضرورت ہے وہ نہیں آتے. مثلا لکھنا ضرورت ہے، لکھنا نہیں آتا. بولنا ہر شخص کی ضرورت ہے، بولنا نہیں آتا. اسی طرح دین کے کام کے لیے بھی وحی الہی سے جو دل روشن ہوتے ہیں، وہ دلوں کو روشن کرنے کا کام جو ہے وہ بھی اگر آپ جانے بغیر شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ الٹا نقصان دیں گے. یعنی موومنٹ، علم، ڈسپلن، الفت، جہاں وہ ضرورت ہوتی ہے، جہاں حکم ملتا ہے وہیں برستا ہے. اور اگر ہر بدلی برسنا شروع کر دیتی تو 2-4 چھینٹے ادھر، 2 ادھر، 2 ادھر، اور اس سے کچھ بہت زیادہ تبدیلی نہ آتی. لیکن جب اکٹھے ہو کے برستے ہیں تو ہر چیز کو دھو ڈالتے ہیں، فضا کو دھو دیتے ہیں. جس چیز پہ برستا ہے وہ پانی ان سب چیزوں کو دھو ڈالتا ہے. پھر اس کے بعد زمین کی زرخیزی کا باعث بنتا ہے. پھر وہ پانی اکٹھا ہو کر آگے دریاؤں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. لیکن اگر یہ اڑتے اڑتے کوئی ادھر کوئی ادھر بے ترتیبی سے برستے تو یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا تھا. سارے مل کے برستے ہیں تو زمین سیراب ہو جاتی. اور اس 1-2 کے جو ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں اگر صرف وہی برس کے بیٹھ جائیں اور خالی ہو جائیں اور ختم ہو جائیں تو پھر بھی فرق نہیں ہوتا. کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا، بادل خوب آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی بارش ہوئی اور پھر وہ آگے کہیں چلے گئے، وہاں نہیں برسے، تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. پھر ہم نے الحمد شریف سے شروع کیا تھا یہ قرآن، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بہت ساری باتیں بتا کے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری دعا سچی ہے اور تم واقعی صراط مستقیم کی تلاش میں ہو تو نشانیاں کوئی کم نہیں ہیں راستہ بتانے کے لیے. یہ سب ہم سوچ رہے ہیں اللہ کے فضل سے اور غور و فکر کر رہے ہیں، اور یہ بالکل اسی طرح ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اب اپنے دل کے اندر دیکھو تم چاہتے کیا ہو. نشانیاں تو سب موجود ہیں، اب اللہ ہدایت اس کو دے گا جو کہ واقعی اس بات میں سچا ہے، اس دعا کو دل سے جو مانگتا ہے اس کو پھر اللہ اپنے سیدھا راستہ دکھا دے گا. تو یہ بات صرف پڑھنے کی نہیں ہے بلکہ اس کو دل سے محسوس کرنے کی ہے اور اپنی دعا کو دوبارہ دل سے مانگنے کی ضرورت ہے. اچھا، صافات کا ایک معنی ہے کہ صف بنا کر. تو اس میں آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ پرندے جو ہیں وہ جب اڑتے ہیں تو پوری ان کی ایک تنظیم ہوتی ہے اور ایک لیڈر ہوتا ہے آگے اور 2 طرف وہ اس کے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور مستقل اڑتے ہیں. اور پھر جو زخمی ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں تو وہ پیچھے کی طرف ہوتے ہیں تاکہ آگے ہوا کا پریشر ان پہ نہ پڑے. تو باقاعدہ ایک تنظیم کے ساتھ وہ اڑتے ہیں. پھر اسی طرح صبح سویرے جب چڑیا اڑتی ہیں تو جب اڑتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو اکٹھی فلائٹ ہوتی ہے، میں سوچتی ہوں کہ کس نے بیل بجائی کہ اکٹھے اڑو. کبھی آپ نے غور کیا جہاں پرانے درخت ہوتے ہیں وہاں سے جب وہ اڑتی ہیں تو ایک دم جمگھٹا پورا اڑتا ہے نا، یعنی پورا قافلہ بیک وقت ٹیک آف کرتا ہے. اگر انسانوں کو اتنے جہاز بیک وقت اڑانے پڑے تو آپ دیکھیں کیا کوہرام برپا ہو جائے. لیکن کس طرح اکٹھے اڑتے ہیں، اور بازو کا تھی کہ اکٹھے جا کے بیٹھتے ہیں. تو کون ان کو الارم دیتا ہے 1 2 3 اینڈ گو. اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یعنی کہ قرآن کا جو سٹائل ہے، الم ترا 2 دفعہ یہ بات آئی ہے نا، دیکھا نہیں تم نے. دیکھنا کتنا ضروری ہے نا ایسی چیزوں کو. کسی لکھا کہ پرندے تو صبح کی پہلی کرن پہ جاگ اٹھتے ہیں، کام کا آغاز ہو جاتا ہے. اور ہمارا حال اقبال یوں بتاتے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.